Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. پاک کیتھولک کلیسیا مقدس اگنیشیس آف لویولا کی عید 31 جولائی کو مناتی ہے۔ آپ 1491 میں واسر خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ 12 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کچھ دیر ایک دربار میں خدمت گزار کے طور پر رہے، تاہم چونکہ آپ ایک معروف فوجی بننا چاہتے تھے، آپ کی تعلیم و تربیت اسی میدان میں ہوئی۔ 1521 میں ایک لڑائی کے دوران آپ کی ایک ٹانگ شدید زخمی ہو گئی۔ علاج معالجے کے لیے آپ کو بستر پر رہنا پڑا۔ اس دوران وقت گزارنے کے لیے آپ کے ہاتھ اور کچھ نہ لگا سوائے مقدسین کی زندگی کی کتاب اور ایک مشہور مصنف کے ہاتھوں لکھی ہوئی حیات المسیح پر ایک کتاب کے۔ انہی کے مطالعہ نے آپ کی زندگی میں تبدیلی برپا کر دی۔ جب ایک رویا میں مقدسہ مریم آپ پر ظاہر ہوئی تو ان کی عقیدت کے لیے آپ مونتسرات کے مقام واقع ایک بینیڈکٹن راہب خانے میں گئے۔ اس کے بعد آپ ایک قریبی گاؤں مینریسا چلے گئے اور وہاں آپ نے ڈومنیکن جماعت کے ساتھ قیام کیا، اور یہیں آپ نے پہلی بار 1522 میں اپنی مشہور روحانی ریاضت اور اعتکاف کے اصول تحریر کیے۔ اس کے بعد زیارت کی خاطر آپ عرض مقدس گئے، جہاں آپ نے فرانسسکن جماعت کے راہبوں کے ساتھ قیام کیا۔ اسپین واپس لوٹنے پر آپ نے لاطینی اور دیگر علوم پڑھنا شروع کیے۔ اس دوران اس شک کی بنیاد پر کہ آپ روشن ضمیر یعنی عقیدہ اشراقیت کے نظریے کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ اس کو عام بھی کر رہے ہیں، آپ کو قید کر دیا گیا۔ رہا ہونے کے بعد آپ سالامانکا چلے گئے۔ وہاں پر بھی انہی نظریات کے بارے میں آپ سے سوال و جواب ہوئے، اور ایک بار پھر کچھ عرصے کے لیے آپ کو نظر بند کر دیا گیا۔ فروری 1528 میں ایم.اے. کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ پیرس روانہ ہوئے۔ 1534 میں عروج مریم کی عید کے موقع پر آپ اپنے دیگر 6 ساتھیوں کے ساتھ، جن میں مقدس فرانسس زیویئر بھی شامل تھے، مونتمارٹر کے ایک گرجا گھر میں دعا کے لیے جمع ہوئے، اور وہیں پر آپ نے غریبی، حلیمی اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے کے وعدے کیے، اور فلسطین میں انجیل کی بشارت دینے کا قصد کیا۔ تاہم آپ اس مقصد کے حصول کی تکمیل میں ناکام رہے۔ 1535 میں آپ بیمار پڑ گئے تو اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق آپ کو واپس اسپین لوٹنا پڑا۔ 2 سال بعد
آپ کے سب ساتھی اٹلی کے مقام وینس میں ملے اور ایک بار پھر فلسطین جانے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ اس وقت ترکوں کی وجہ سے حالات کشیدہ تھے، آپ کا یہ خیال ایک بار پھر ادھورا رہ گیا۔ اب آخرکار آپ نے روم کا رخ کیا اور وہیں پر آپ 1538 میں کاہن بنے۔ یہیں پر رہ کر آپ نے اپنی جماعت کی ہر طرح سے رہنمائی شروع کی۔ 1540 میں آپ کی جماعت کو تسلیم کر لیا گیا اور تقریباً 10 سال کے بعد اسے باقاعدہ مذہبی جماعت کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ 1556 میں آپ اچانک روم ہی میں 15 سال اپنی جماعت کے صدر راہب رہنے کے بعد 65 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق آج دنیا بھر میں آپ کی جماعت کی تقریباً 500 یونیورسٹیاں اور کالج ہیں۔ آپ کی جماعت میں تقریباً 30,000 ممبران ہیں اور ہر سال 2 لاکھ کے لگ بھگ طلباء فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ آپ روحانی ریاست اور اعتکاف کے اصولوں کے بانی اور مربی مانے جاتے ہیں۔ ہم دعا مانگے۔ اے قدوس اور مہربان خداوند خدا، تو ہر دور میں اپنے بندوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ تیرے نام کا پرچار کریں۔ مقدس اگنیشیس نے بھی زندگی کے ادوار سے گزر کر آخرکار مکمل طور پر اپنے آپ کو انجیل کی منادی کے لیے وقف کیا، عطا کر اس کی دعاؤں کے وسیلہ سے اپنی اس سرزمین پر بھی خداوند کی بادشاہی اور زیادہ عام ہو جائے۔ آمین۔